آگے دیکھیں قرآن 417 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے بعد مستحاضہ ہو جائے، یعنی کہ اس پہلے مستحاضہ نہیں تھا، عصر نماز پڑھی اور پھر ہو گیا مستحاضہ ہو گیا، اور غروب آفتاب تک یعنی کہ جو سورج کے ڈوبنے تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ بلا اشکال صحیح ہے، یعنی کہ بلا اشکال یعنی کوئی اشکال نہیں ہے اس میں، صحیح ہے وہ روزہ۔ 418 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا استحاضہ کلیلہ نماز سے پہلے متوسطہ یا کثیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ متوسطہ یا کثیرہ کے افعال جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انجام دے، اور اگر استحاضہ متوسطہ کثیرہ ہو جائے تو چاہے کہ استحاضہ کثیرہ کے افعال انجام دے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگر وہ استحاضہ متوسطہ کے لیے غسل کر چکی ہو تو اس کا یہ غسل بے فائدہ ہوگا، اور اسے استحاضہ کثیرہ کے لیے دوبارہ غسل کرنا ہوگا، کیونکہ کثیرہ میں ایک غسل ہوتا ہے، متوسطہ میں بھی اس نے کیا لیکن اس کا فریضہ پھر دوبارہ سے غسل بن گیا، پھر غسل کرے گی، پھر نماز ادا کرے گی۔ آگے دیکھیں قرآن 419 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کسی عورت کا استحاضہ متوسطہ کثیرہ میں بدل جائے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے، ٹھیک ہے، نماز میں ہی اس کو فیل ہو گیا کہ جو اس کی بلیڈنگ ہے وہ زیادہ تیز ہو گئی ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کثیرہ ہو چکا ہے، تو وہ کیا کرے گی، نماز توڑ دے گی اور استحاضہ کثیرہ کے غسل کرے گی اور اس کے دوسرے افعال انجام دے کر نماز کو پھر سے پڑھے گی، اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہے غسل سے پہلے وضو بھی کرے، یعنی کہ غسل سے پہلے وضو بھی کرے گی، مستحب ہے، اور اگر اس کے پاس غسل کے لیے وقت نہ ہو تو غسل کے بدلے تیمم کرے، اب اسے پتہ ہے کہ اب نماز قضا ہو رہی ہے تو تیمم کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اگر تیمم کے لیے بھی وقت نہ ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر نماز نہ توڑے اور اسی حالت میں ختم کرے نماز کو، لیکن ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی کیا کرے گی، قضا کرے گی، دوبارہ پڑھے گی۔ اگر اسی طرح اگر نماز کے دوران اس کا استحاضہ کلیلہ استحاضہ متوسطہ یا کثیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دیں، نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے قرآن، نماز کے دوران جو ہے وہ کلیلہ اور متوسطہ، کلیلہ جو ہے وہ متوسطہ یا کثیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو نماز توڑ دے گی اور استحاضہ متوسطہ یا کثیرہ کے افعال کو انجام دے گی۔ اب کئی بار تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے کہ بلیڈنگ تیز ہو گئی ہے، لیکن اگر نہیں جس عورت کو پتہ چلتا اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھ چکی ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کو اگر بعد میں بھی پتہ چلتا ہے، بعد میں پتہ چلنے والی جو ہے نا وہ سچویشن میں جو ہے معافی مل جاتی ہے، لیکن آپ کو بیچ میں نماز کے پتہ چل گیا تو آپ نماز توڑ دیں گی اور اپنا فریضہ انجام دیں گی۔ 420 میں قرآن کہہ رہے ہیں اگر نماز کے دوران خون بند ہو جائے اور مستحاضہ کو معلوم نہ ہو کہ باطن میں بھی خون بند ہوا ہے یا نہیں، تو یا نہ جانتی ہو کہ آیا اتنی دیر پاک رہ سکے گی یا نہیں، جس میں طہارت کر کے مکمل نماز یا اس کا کچھ حصہ ادا کر سکے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پہ ضروری ہے کہ اپنے وظیفے کے مطابق وضو یا غسل کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اب دوبارہ نماز پڑھے گی۔ یہی تھا قرآن، آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھ کے آنا ہے اور اچھے سے میری وائس کو سن کے اور سمجھ کے آنا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اسی طرح سوال کروں گی بیچ بیچ میں سے، اور میں ایسے گھما کے سوال کروں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں، تو اس لیے اچھے سے پڑھ کے جنہوں نے سنا ہوگا وہی جواب دے سکیں گے، ٹھیک ہے، تو سن کے سمجھ کے آئیے گا، تو انشاءاللہ آپ لوگ کو جو سوالات ہوں گے وہ بھی کیجیے گا، اور اپنی کلاس میں کل ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔